الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور عموماً ان دنوں میں مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر زکوٰۃ اس لیے لازم کی ہے کہ بندوں کا مال پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جس طرح کہ نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو بدن پاک ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں تو بدن پاک ہوتا ہے، گناہ دھلتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو بدن پاک ہوتا ہے، گناہ دھلتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ یہ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ہاتھوں کی میل فرمایا ہے۔ تو بندہ اپنے ہاتھ سے جو مال کماتا ہے تو میل جو ہے اس کو مال سے نکالنا ضروری سمجھا گیا تاکہ باقی مال پیک ہو جائے۔ ہم دنیا کے دوسرے معاملات میں پاکی کو پسند کرتے ہیں، بھئی ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے، میلے نہ ہو، ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے، میلا نہ ہو، اور گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، میلا نہ ہو۔ تو اس طرح مال کے متعلق بھی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ بھی میلا نہ ہو۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، میل نکل جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال پاک نہیں ہوتا، جو مال بطور زکوٰۃ کے نکالنا تھا وہ سارے مال کے اندر گھس کر سرایت کر کے اثر انداز ہوتا ہے اور سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے
زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال معاشرے کے اندر دوبارہ بکھرتا رہتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، یہ دنیا کے اندر بکھرتا رہے۔ مالداروں کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کا کبھی اندیشہ یہ ہوتا ہے شاید کہ غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس مال بالکل نہیں رہا یا بہت تھوڑا رہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے اور تمہارے فقراء کو دی جاتی ہے۔ تو مالداروں سے لی جائے گی، فقراء کو دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب نماز کا حکم دیا اور ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم آیا تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے دیکھو ان کا خدا اب جو ہے محتاج ہو گیا، ہم سے پیسے مانگتا ہے، اور کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، حالانکہ اس بات کی ایسی سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے مال کی ضرورت کہاں ہے، وہ تو خود دوسروں کو مال دینے والا ہے۔ انسان کو مال اللہ پاک کی ذات عطا کرتی ہے، جب اللہ پاک مال عطا کرتے ہیں تو ان کے پاس تو بے بہا خزانے، ان کو کسی بندے کے تھوڑے پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ میں یہ حکمت ہے کہ مال چند ہاتھوں میں سمٹ نہ آئے بلکہ معاشرے کے اندر بکھرتا رہے، اور فقراء اور غرباء لوگ یہ اپنی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹکلی نظام ہو کے ان تک مال پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ یہ کس چیز پہ فرض ہوتی ہے؟ 5 قسم کے مال ایسے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضرور سے زائد جو بندے کے پاس اثاثے اور سامان ہیں کسی شکل میں بھی ہوں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، یعنی ہر بندے پہ زکوٰۃ فرض نہیں اور ہر وقت نہیں ہے، اسی کچھ شرائط ہیں، شرائط پائی جائیں گی جو زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا پہلی شرط ہے کہ زکوٰۃ ان 5 چیزوں پر فرض ہے، لیکن اس وقت جب یہ نصاب کے مطابق ہوں، یہ چیزیں اتنی ہوں کہ نصاب کو پہنچ جائیں، ایک متعین مقدار ہے، اس متعین مقدار تک پہنچ جائیں تب زکوٰۃ فرض ہے، وگرنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا ہے وہ 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اکیلا بندے کے پاس صرف سونا ہے۔ چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اکیلی صرف بندے کے پاس چاندی ہے کچھ اور نہیں ہے تو۔ اور باقی نقدی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زیادہ اثاثے ہیں اور کسی شکل میں بھی، یہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں، کسی ایک کے نصاب کو، سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یعنی نقدی ہے، مال تجارت کسی شکل کے اندر ہے، اثاثے ہیں اور کوئی سامان کسی شکل کے اندر ہے، تو اگر وہ
7 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس مال کے ہر حصے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک نظام ہے کہ وہ ہر سال کسی ایک مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے، مثلا رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ کچھ مال اس کے پاس رمضان سے 2 مہینے پہلے آیا ہے، باقی مال اس کو سال ہو گیا، اس کو سال نہیں ہوا، تو اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ یعنی مال کی کیٹیگریاں بنا کر چھوٹی چھوٹیاں بھی، ہم اس کو 5 ماہ ہوئے، اس کو 6 ماہ ہوئے، اس کو 7 ماہ ہوئے، اس کو 2 ماہ ہوئے، ریس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ سال ہو گیا ریس پہ زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ہر سال جو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب چلی آ رہی ہے، تو جب سال ہو جائے گا نصاب کے مطابق مال کو، اور اس کے ساتھ جو اضافی کوئی تھوڑا بہتا مال ساتھ ملا کسی شکل کے اندر بھی، اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ ہی ادا کر دی جائے گی، اس کا سال الگ نہیں لگائیں گے۔ بہر کیف نصاب کے مطابق مال ہو اور اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ بھی معاملہ ہے کہ مال عاقل بالغ آدمی کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ شریعت میں مرد اور عورت کی جائیداد الگ الگ تصور ہوتی ہے، لہذا خاوند اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گا اور عورت اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گی۔ یہ بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں جی، نہ بالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور مسلمان ہو، مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، اس کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والی دولت نہیں ہے، تو لہذا ایمان پہلی شرط ہے، عمل کا تقاضا اس کے بعد ہے۔ کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس مال پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس مال پہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ نامی کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کم نہ ہو، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہو۔ وہ کسی صورت میں مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، یا مال تجارت ہے، یا کسی اور سامان کی شکل میں ہے جو ضرور سے زائد ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے مال کے فرض ہونے کے لیے اس پر کہ وہ مال نامی ہو، یعنی وقت گزرنے سے اس کی قیمت بڑھے۔ اگر کوئی مال ایسا ہے وقت گزرنے سے اس کی قیمت کم ہو رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کچھ چند موٹی موٹی شرطیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اور عموماً دوست زکوٰۃ کے متعلق بعض مسائل بڑے اہم ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اگرچہ ایک بیان میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے مسئلے بیان کر دیے جائیں، لیکن یہ کہ جو عام اہم مسائل عموماً پوچھے جاتے ہیں ان کے متعلق وضاحت کر دینا مناسب ہے۔ مثلاً ایک مسئلہ ہے کہ دوست یہ بات پوچھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کے پاس
کچھ سونا پڑا ہے اور کچھ ضرورت سے زیادہ نقدی ہے، تو کیا اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پہنچ جائے زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا ایک بندہ اس کے پاس کچھ سونا پڑا ہے یا کچھ چاندی پڑی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور مال بھی ہے، اگر ہم اس کو ساتھ ملائیں تو 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بندہ ہے، عموماً یہ لوگ یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے پاس 7.5 تولے سے کم زیور ہے، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس نقدی بالکل نہیں، مال تجارت بالکل نہیں، چاندی بالکل نہیں، ضرورت سے زائد ایسے اثاثے سامان نہیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صرف سونا برائے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولے سے کم ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ سونا موجود ہے یا کچھ چاندی موجود ہے تو پھر ساتھ کوئی اور دوسری جنس کا مال موجود ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اس کو ساتھ ملا لیں تو یہ سونے اور چاندی کی قیمت کو نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ سونا پڑا ہوتا ہے عموماً، تو اور ضرورت سے زیادہ پیسے ہی پڑے ہوتے ہیں، تو لہذا اب ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اگر یہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور یہ نہیں کہیں گے اس صورت میں کہ ہم نے سونے کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر تھوڑی ہے تو ہم یہ کہیں گے مجموعے مال سے زکوٰۃ ادا کی ہے، کیونکہ صرف سونے پر 7.5 تولے تو زکوٰۃ کس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ساتھ کچھ بھی مل گیا، چاندی مل گئی، نقدی مل گئی، مال تجارت مل گیا، اب یہ نصاب کو پہنچ گیا سونے کے یا چاندی کو، زکوٰۃ ادا کی ہے، تو لہذا اب یوں نہیں کہیں گے کہ ہم نے صرف سونے سے زکوٰۃ دی ہے، ہم کہیں گے اپنے مجموعی مال سے زکوٰۃ دی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں پر اس طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ دینی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے نہ دینے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کی محل ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر مال باقی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے پھر بندے کو کسی نہ کسی شکل کے اندر نقصان پہنچائے گا، پھر پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان آتا ہے، پارٹیاں لے کے بھاگ جاتی ہیں اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ گھروں کے اندر آج آفتیں مصیبتیں ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہم دیتے نہیں ہیں، تو پھر وہی مال جو ہمارا زکوٰۃ پہ لگنا تھا، ہم نے بطور زکوٰۃ کے دینا تھا، وہ مال بیماریوں پر، بیماریوں کے علاج پر یا اور معاملات پہ لگ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا مال ہے وہ دینا چاہیے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل میں بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے تو اس کا بھی ایک نصاب ہے۔ جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے اس کی تفصیل ذرا الگ ہے اور اس کا نصاب بھی الگ بتایا گیا ہے۔ جس طرح اونٹ ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ ہے تو بتایا گیا کہ کم از کم 5 اونٹ ہونے چاہیے، تو 5 اونٹ ہو تو 1 بکری واجب ہے، اور پھر آگے نصاب بڑھتا جائے گا، 10 ہو تو 2 بکریاں ہیں، 15 ہو تو 3 بکریاں ہیں، ہاں جی 20 ہو تو پھر 4 بکریاں ہیں، پھر آگے بڑھ جائیں تو آگے معاملات۔ اس طرح بھینس یا گائے ہو 30 سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، 30 یا اس سے زیادہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بکریاں ہیں تو یہ 100 جو ہے وہ ہو تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں مختصر طور پر۔ بعض لوگوں نے جانور اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہے، تو وہ جانور جن پر زکوٰۃ بہشت جانور ہے، اور یہ تفصیل جو میں نے بتائی یہ ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ صائمہ ہوں۔ صائمہ کا مطلب کہ
کہ خود چر کر آتے ہوں تو اس طرح کے خالص دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے چیزیں کھا کر آ جاتے ہیں، تو سائمہ ہوں اور نسل بڑھانے کے رکھے ہوئے ہوں، یہ دو باتیں ان میں پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہے اگر مقدار کو پہنچے تو۔ لیکن اگر جو ہے وہ سائمہ نہیں ہے، ان کو خود چارہ ڈالنا پڑتا ہے، یا جو ہے وہ اپنا معاملہ ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھے، کسی اور غرض کے رکھے ہیں، تو پھر ان کی زکوٰۃ کی تفصیل اور ہوگی۔ جس طرح کہ بعض لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، بیوپاری ہوتے ہیں، وہ جانوروں کے بھینسوں کا کاروبار کرتے ہیں، بیوپاری ہیں، لیتے ہیں، بیچتے ہیں، اور بکریاں ہیں، بکرے ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ خریدتے ہیں، بیوپاری ہیں، زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی تفصیل پھر یہ ہے کہ اب وہ مال تجارت کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اگر وہ نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھے جانور اور سائمہ نہیں، خود چر کے نہیں آتے، خود چارہ ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ جانور اس وجہ سے رکھے ہیں کہ بھائی ان کو آگے بیچنا ہے، تو وہ مال تجارت کی لسٹ میں آ گئے، لہذا اب ان کی تعداد نہیں گنیں گے، ان کی قیمت لگائیں گے۔ ان کی قیمت کتنی ہے؟ اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو اب ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور ان جانوروں کی قیمت لگائی جائے گی۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ جانوروں کی قیمت اگر وہ سائمہ ہیں، خود چر کے آتے ہیں، نسل بڑھانے کے لیے پھر اب قیمت نہیں لگاتے، تعداد دیکھتے ہیں، 5 اونٹ ہے تو 1 بکری، لیکن یہاں کیا کریں گے؟ قیمت لگائیں گے ان کی۔ اگر بھینسیں ہیں بطور تجارت کی خریدی ہیں، پھر آگے بیچنی ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اب جتنی قیمت ہے اس میں تعداد بھی نہیں ہے، پھر اس میں تعداد نہیں ہے 1 2 4 5۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ چاندی سونے کے نصاب کو پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، بس یہ چیز دیکھنی ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ گئی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور فرق کی وجہ اصل میں استعمال میں فرق ہے کہ سونے کا استعمال زیادہ ہے، چاندی کا استعمال کم ہے، اور جس چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس چیز کا استعمال کم ہوتا ہے اس کی قیمت ہمارے معاشرے میں کم ہو جاتی ہے۔ چاندی کا استعمال کم ہے، اس لیے اس کی جو ہے وہ کہہ رہے کہ مانگ کم ہو گئی ہے، اس لیے قیمت بھی کم ہے، اور سونا اس کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ تو عموماً جو ہے یہ پریشانی بندے کے ذہن میں آتی ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تو فرق بہت زیادہ ہے، 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت بہت کم ہے، سونے کی بنسبت سونا 1 تولہ بھی جو ہے نا 2 لاکھ کوئی 22,000 23,000 روپے قریب تولہ ہے، 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 1 لاکھ اور اس سے کچھ رقم کی ہے، تو اب پھر اس میں کیا کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نصاب یہ چونکہ شریعت کا مقرر کردہ ہے، اس میں انسان کی عقل کو دخل نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ کے لیے یہی معیار ہوگا۔ تو اب اس میں زکوٰۃ میں تو خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ فقراء کا فائدہ کس چیز میں ہے، تو زکوٰۃ کا مقصد ہی فقراء کا سپورٹ ہے، تو جب اس کا مقصد فقراء کا فائدہ ہے تو پھر یہی چیز رہے گی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ گیا ہے معاملہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، چونکہ فقراء کا فائدہ اسی میں ہے نا، مسکینوں کا فائدہ اسی میں ہے، تو لہذا زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے بنیادی مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ بعض دوست انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہیں، نہ ہم نے تجارت کی غرض سے رکھے ہیں، ہم نے تو اس لیے رکھے ہیں کہ دودھ بیچتے ہیں، بھی چلو جڑا دودھ ہوگا بیچیں گے 4 پیسے آن گے، اب اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ زکوٰۃ اس چیز پہ ہوگی جو مال تجارت ہے۔ اب اگر دودھ بیچنے کے لیے جانور گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر بکری یا گائے یا بھینس یہ چیزیں
مال تجارت نہیں ہے، مال تجارت دودھ ہے جس کو بیچا جاتا ہے، پیسے دودھ سے کمائے جاتے ہیں، تو لہذا اس صورت کے اندر دودھ پہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی دودھ کی جو قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر تو دودھ کی آمدنی ساری کی ساری اپنے گھریلو اخراجات میں خرچ ہو جاتی ہے، روٹین کے مطابق جو اخراجات ہیں، پھر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پیسے بچ جاتے ہیں تو اب جو ہے اگر وہ نصاب کے مطابق پہنچ جاتے ہیں 52.5 تولا چاندی کی قیمت کو زکوٰۃ دیں گے، یا آپ کے پاس اور نصاب کوئی موجود ہے سونے کا، چاندی کا، یا مال تجارت ہے، یا نقدی ہے، یا اور گھریلو یا اور معاملات میں اثاثے آپ کے پاس موجود ہے، اس شکل کے اندر سامان ہے جو ضرور سے زائد ہے، تو اس کے ساتھ ملا کر پھر زکوٰۃ دیں گے اگر اور کوئی نصاب آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اگرچہ نصاب کو نہ پہنچے لیکن اس کے ساتھ ملا لیں گے، چونکہ مال تو ہے، مثلا سونا ہے نصاب کے مطابق ہے 7.5 اور اس کے ساتھ اس دودھ کے پیسوں کو جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جس وقت جو دودھ کے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اس کو ساتھ ملا لیں گے، اس کی زکوٰۃ ساتھ دے دیں گے، جو خرچ ہوگی تو وہ ہو گیا۔ چاندی ہے 52.5 تولے، وہ ہے اور دودھ کے پیسے ملا کر زکوٰۃ دے دیں گے۔ مال تجارت ہے وہ لے لیں گے اور دودھ کے پیسے لے لیں گے، ساتھ ملا کے زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو اس طرح ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی ان کے دودھ کی، اگر یہ دودھ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ زکوٰۃ فرض ہے سونے پر، چاندی پر، نقدی پر، مال تجارت پر۔ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال تجارت یعنی جس کی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں۔ مال تجارت کو بنانے کا یا اس کے حاصل ہونے کا جو آلہ ہے یا اس کو محفوظ کرنے کو جو آلات ہیں کسی شکل میں، وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک بندہ، اس کی پاور لوم ہے، فیکٹری ہے، اب پاور لوم کی جو فیکٹری ہے تو فیکٹری کی جو عمارت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو پاور لوم ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو بینڈر ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس چیز پہ ہے؟ زکوٰۃ ہے اس کپڑے پر جو تیار ہو رہا ہے، وہ ہے مال تجارت۔ یہ خرید و فروخت لوموں کی تھوڑی ہوتی ہے۔ جس کی پاور لوم کی فیکٹری ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، کپڑا بنا رہا ہے، تو خرید و فروخت کرتا ہے وہ کپڑے کی، لہذا کپڑے کی کپڑا مال تجارت ہے اور اس کا حساب لگائیں گے، اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب خواہ وہ بنا ہوا کپڑا ہو، تیار شدہ مال کی شکل میں ہو، یا خام مال کی شکل میں ہو، زکوٰۃ فرض ہے۔ کپڑا تیار ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہے اس پہ بھی۔ کپڑا دھاگے کی شکل میں ہے بھی، زکوٰۃ فرض ہے اس پہ بھی۔ تو کسی شکل کے اندر بھی یہ مال تجارت ہے، لین دین اس کی ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو ساتھ خام مال، تیار مال سارے کو اکٹھا کر کے اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ مال تجارت جن ذرائع سے، جن آلات سے حاصل ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کپڑا بنتا ہے پاور لوم پہ، پاور لوم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دھاگا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یا اس کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے بینڈروں پر، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں لگائیں گے۔ اور جس عمارت میں وہ اپنا پاور لوم لگی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کا حساب کریں گے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی دکان ہے، کریانے کی ہے یا کپڑے کی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ تو اس کا جو مال تجارت ہے زکوٰۃ اس پہ ہے۔ مثلا کریانے کی دکان ہے، کریانے کی دکان میں اس کے پاس فریج پڑی ہے بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اب اس فریج کی قیمت نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ وہ جڑیاں بوتلاں پئی ہیں نا، وہ مال تجارت ہے، اس کی قیمت لگائیں گے۔ کریانے کی دکان ہے، اس کے اندر جو ہے آپ نے جو سامان رکھا ہوا ہے وہ
الماریاں بنائی ہوئی ہیں لکڑی کی یا شوکیس ہیں بنائے ہوئے ہیں، اب یہ الماریاں اور شوکیس اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو مال تجارت کو محفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں لگائیں گے۔ ہاں جو سامان پڑا ہوا ہے، صابن ہو، تیل ہو، صرف ہو، ہاں اور کچھ بھی ہے وہ پڑا ہوا ہے، اس پہ چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، چاول ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ مال تجارت ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کس پہ زکوٰۃ؟ جو مال تجارت ہے۔ جو چیز مال تجارت نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ اس طرح پلاٹ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پلاٹ ہے تو کیا زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو بھئی وہ پلاٹ جو ہے اس کی حیثیت معلوم کرنا ہوگی کہ وہ کس مقصد کے لیے آپ نے اس کو لیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اب ایک بندہ اس کے پاس ذاتی رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس نے پلاٹ لیا ہے، ابھی خود بیچارہ کرائے پہ رہتا ہے، اس نے پلاٹ لیا، چلو پیسے ہوں گے تو مکان بنا لوں گا، پھر اس میں خود رہوں گا۔ تو اب یہ مکان اس کی ضرورت کا ہے، یہ پلاٹ اس کی ضرورت کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ مکان تو بندے کی بنیادی ضرورت ہے نا، روٹی کپڑا مکان، یہ بندے کی بنیادی ضرورت ہے، لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اپنی بنیادی ضرورت کے لیے۔ ہاں لیکن اگر اس کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود ہے، اس نے ویسے ہی پلاٹ لیا ہے، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے کہا چلو پلاٹ لے لیتا ہوں، پلاٹ مہنگا ہوتا رہے گا تو نفع کی بات ہے، جب جی چاہے گا بیچ دوں گا۔ اب جو ہے یہ مال تجارت ہے، جب اس کی ضرورت سے زائد تھا، پیسے زائد تھے، اس نے پلاٹ خرید لیا اس نیت سے کہ بھئی قیمت بڑھتی رہے گی، جب حساب لگے گا تو میں بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اب جب زکوٰۃ دے گا تو اس پلاٹ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بندہ اس کے پاس گھر ہے، ایک کی بجائے 2 3 4، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 4 4 5 5 گھر ہوتے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جس میں خود رہتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو باقی اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو مکان کرائے پہ دیے ہیں تو ان مکانات کی قیمت نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ مکان مال تجارت نہیں ہے، اس کے منافع جو ہے نا وہ ہیں، تو لہذا جو کرایہ آتا ہے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ دیتے وقت ایک بندہ اس کے 4 مکان اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، 5 وقت خود اس میں رہ رہا ہے، جو رہ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو 4 کرائے پہ دیے ہیں تو اب مکانوں کی قیمت نہیں لگائیں گے، ان کی آمدن دیکھیں گے بھی آمدن کیا ہے، اس آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ ضرورت سے زائد بچ جاتی ہے، اگر گھر کی بنیادی ضرورتوں میں خرچ ہو جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آئی چلائی میں خرچ ہو گئے، گھر کے دال پانی پہ خرچ ہو گئے، کھانے بنے پہ تو کرایہ، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو بچ جائے اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر اکیلا وہی ہے اور نصاب کو پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہے کہ خود تو نصاب کو مال نہیں پہنچتا جو کرایہ لیا ہے، لیکن اور اس کے پاس نصاب موجود ہے جس کی زکوٰۃ دیتا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو یا مال تجارت اور ہے، اس کے ساتھ ملا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح بہت سارے دوست گھر کے سامان کے اندر پوچھتے اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جس طرح کہ ضرورت میں آ گیا، گھر ہماری ضرورت ہے، گھر کا جو فرنیچر ہے، بیڈ ہے یا صوفے ہیں اور کرسیاں ورسیاں میز، یہ ضرورت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس چیز پہ ہوتی ہے جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو لہذا گھر کے جو برتن ہیں، جو کپڑے ہیں، جو بسترے ہیں، جو آپ کے استعمال میں آ رہے ہیں، چاہے دیکھو نا، چاہے سال میں کچھ وقت آئے، جس طرح کہ رضائیاں ہیں، اب وہ 2 3 ماہ استعمال ہوتی ہیں، 9 ماہ تو ایسی پڑی ہوتی ہیں، تو اب یہ نہیں کہیں گے ضرورت سے زائد ہے، اس لیے کہ ان کا استعمال ہے ہی سردی کے موسم میں۔ اب بندہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کہیں بھی ہم اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گرمیاں جی بھی رضائیاں لندہ پھرے، چلو میں کہوں بھی میری ضرورت ہے، میں گرمی میں بھی استعمال کرتا ہوں، تو لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رضائی کا استعمال ہے ہی سردیوں میں،
تو لہذا اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کا استعمال ہے، چاہے پورا سال نہیں ہے، پورا سال استعمال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جی، جس طرح کہ جو چیزیں گرمیوں میں استعمال ہوتی ہیں تو اب سردیوں میں استعمال نہ ہوں تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ضرورت تو ہے نا، چاہے جتنی دیر بھی ہے۔ فریج ہے، اب بعض گھروں کے اندر سردیوں میں فریج کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ بالکل بند کر دیتے، کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے بھائی، بل تو ویسے بڑے آ رہے ہیں، بند کر دو۔ اب بندہ کہہ جی دیکھو جی یہ تو پھر ضرورت سے زیادہ ہی رہی نا، سردی پورا استعمال نہیں ہوئی، لہذا اس پہ زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ استعمال کی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے استعمال کرتے ہیں، تو لہذا فریج پہ زکوٰۃ، اپنا فریج پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹی وی جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، ٹی وی، ہاں جی، ٹی وی پہ اگر ٹیکس دے سکتے تو پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹیکس ٹی وی کا تو آپ کے بجلی کے ہر بل میں آتا ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا شوق ہے۔ ضرورت اور شوق میں بہت فرق ہوتا ہے، لہذا ٹی وی پہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی اور مال کی زکوٰۃ کے ساتھ اس ٹی وی کی قیمت کو ملا لیں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں جی، اس کی جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ اگلا مسئلہ یعنی کہ یہ ضرورت میں نہیں آتا، جو چیزیں ضرورت میں نہیں آتی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو ضرورت میں ہے، چاہے وہ کیسی ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، اس پہ سائیکل ہے، کبھی کبھار اس کو استعمال کرتا ہے، ہاں جی، ضرورت پڑے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ اس نے سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، تو کنجوس بہت ہے، کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، تو لیکن ایک کبھی اس بیچارہ استعمال تو کرتا ہے نا، لہذا اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک بندہ اس نے موٹر سائیکل کی بجائے کار رکھی ہوئی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کار رکھی ہے، اپنی ضرورت کی ہی رکھی ہے نا، تو لہذا زکوٰۃ نہیں۔ جو اپنے گھر کے استعمال کے لیے کار رکھی ہے، اور جو کار رینٹ پہ چلاتا ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ رینٹ والا آ گیا، وہ مال تجارت ہے، پھر جو اس کی آمدن ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی آمدن ہوگی تو اس پہ وہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، منافع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ لہذا جو چیزیں ضرورت کی ہیں، خلاصہ یہ کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض برتن ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، ہر وقت استعمال نہیں ہوتے، لیکن وہ ہوتی تو ہے نا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح شیشے کے برتن ہیں، ڈنر سیٹ کیا ہوتے ہیں، اور ڈنر سیٹ بھی، اور کسٹرڈ سیٹ، اور یہ اپنا واٹر سیٹ، اور کون سا پھرنے سیٹ، پتہ نہیں کون کون سے سیٹ ہیں، تو اب یہ بس اوقات 6 ماہ استعمال نہیں ہوتے۔ اس لیول کا مہمان ہمارے نہیں آتا جس کے لیے ہم نے وہ خرید کر رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کے ہم نے اس لیے رکھے کہ بس مہمان آئے گا تو اس کو استعمال کریں گے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھریلو سامان، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہماری ضرورت سے زائد ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں، ایک بندہ، اس کے پاس گھر میں 2 فریجیں ہیں، اس نے ایسی 2 خرید لیں، ایک اس کو استعمال میں، ایک ایسی پڑی ہوئی ہے، اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری فریج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک بندہ وہ قسطوں پہ خرید و فروخت کرتا ہے، وہ قسطوں پر لوگوں کو فریجیں دیتا ہے، ہاں جی، اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی، سب پہ ہوگی۔ کیوں؟ وہ مال تجارت ہے، وہ مال تجارت ہے، لہذا قسطوں پر جو اس نے چیزیں بیچنے کے رکھی ان کا کسی شکل کے اندر بھی ہوں، حالانکہ وہ گھریلو استعمال کے لیے، چونکہ اس نے اپنے استعمال کے لیے نہیں، اس نے بیچنے کے لیے سے لی ہیں، قسطوں پہ بیچوں گا، لہذا وہ استری ہو، وہ فریج ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ LCD ہو، وہ جو ہے کس اور بھی کوئی بھی چیز، موٹر سائیکل ہو یا کچھ بھی ہو، وہ چونکہ اس نے پراپرٹی ڈیلر ہے اور وہ یا قسطوں پہ بیچتا ہے، اس لیے وہ اس کا مال تجارت ہے اور زکوٰۃ اس کی دے گا۔ یہ زکوٰۃ کے مسئلے سمجھنے بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا، بھائی زکوٰۃ کے دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے، بلکہ زکوٰۃ کے دینے سے پیسے بڑھتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے بھائی زکوٰۃ دوں گا تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے،
وہ کم نہیں، دیکھنے کو کم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا دیکھو نا، بندہ سود پہ پیسے دیتا ہے، سود پہ، تو بندہ سمجھتا ہے بھئی میں سود پہ پیسے دے دیے میرا مال بڑھے گا، اب میں نے 1 لاکھ دیا ہے، واپسی پہ 1,10,000 یہ مجھے دے گا تو میرے 10,000 بڑھ گیا۔ یہ دیکھنے کو بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس سود پر دینے کی وجہ سے اس کے مال میں تباہی برپا کر دیتے ہیں، وہ باقی کو بھی لے جائے گا۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے، سود پہ جو مال دیا کہ بالکل اس طرح غبارے کے اندر جو ہے نا بندہ پھونک مارتا ہے نا تو غبارہ پھول رہا ہوتا ہے، دیکھنا ہے موٹا ہو رہا، اور اگر پھونک پڑی ہو تو پھر کتنی اور پڑی ہو پھر کی ہونا، انہیں پھٹ ہی جانا۔ ہاں جی، وہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کو بڑھتا معلوم ہوتا ہے سود کے ذریعے مال، لیکن بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم مال دیتے ہو لوگوں کو سود پر تاکہ وہ بڑھے اللہ کے ہاں، ہاں جی، لوگوں کو دیتے ہو مال سود پر کہ وہ بڑھے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور میں مَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اولئک هم المضعفون، ان لوگوں کے پیسے دوگنے چوگنے ہوتے ہیں، ان کا مال دوگنا چوگنا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے بلکہ زکوٰۃ دینے سے پیسے بڑھتے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کے بندے پودے لگاتے ہیں نا، درخت لگاتے ہیں، تو جب پودا اور درخت ابھی زیادہ بڑا نہیں ہوا ہوتا، ابتدائی مراحل کے اندر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پودے کی شاخیں ادھر ادھر جو ہے نا بسا اوقات غیر مہذب طریقے سے وہ ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے مالی، اس کا مالک، وہ اس کی شاخوں کو کاٹتا ہے جو بے ترتیبی بڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب کاٹتا ہے ہاں جی، پھر دوبارہ جب وہ اپنا وہ شاخیں پھوٹتی ہیں پھر ایک ترتیب کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا بڑھتی ہیں، پھر وہ وہی درخت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ جب کاٹ رہا ہوتا ہے دیکھنے کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ درخت تو بیچارہ اس کے تو ستیاناش ہو گیا، سارا کاٹ کر نیچے پھینک دیا، ہاں جی، تو درخت کا ستیاناش ہو گیا، اب یہ درخت کیسے بڑھے گا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ وقت کے بعد وہ درخت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے بندے کا مال یہ بڑھا دیتے ہیں، اور سود کے ذریعے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ سود کے ذریعے مال کم ہوتا ہے، سود پر دینے سے پیسے بڑھتے نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل پہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس زکوٰۃ کے دینے کا حکم ہے تو وہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، قرآن کریم میں اس کے مصارف کو بیان کیا گیا۔ میں زکوٰۃ کا مصرف یعنی جن پر زکوٰۃ لگے وہ لوگ فقراء ہیں، فقراء پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ فقراء فقیر کی جمع، فقیر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ہو تو صحیح لیکن وہ مال اس کے لیے کافی نہ ہو، وہ فقیر ہے، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور گھر کی بنیادی ضرورتیں کون سی؟ کھانا پینا رہائش، اس کی یہ پوری نہیں ہو رہی، اعتدال کے درجے میں وہ اپنی ضروریت پوری کرنا چاہتا ہے، پوری نہیں ہو رہی بیچارے کے پاس، وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دیں۔ مساکین کو زکوٰۃ دیں، تو مساکین مسکین کی جمع یہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مسکین ہے، اس کو دیں۔ عاملین، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندے مقرر ہوتے تھے، ان کا وظیفہ بھی بیت المال سے دیا جاتا تھا، تو عاملین بتائے گئے۔ آج بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہو تو ان کی تنخواہیں، ان کے وظائف زکوٰۃ کے مال سے دیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ لگتی ہے وہ لوگ جو مقروض ہیں، مقروض جس پر قرضہ اس وجہ سے چڑھ گیا کہ گھر کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہو رہی تھی، باوجود محنت اور کوشش کے، محنت بڑی کرتا ہے، کوشش بڑی کرتا ہے، ہاں جی، پورا کھپتا ہے، لیکن پھر بھی گھر کی یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو لہذا اب اس بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس پر قرضہ چڑھ گیا اور اس کی ادائیگی کوئی صورت نظر نہیں آتی،
تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر لے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری کہ جو مصارف ہیں ان میں ایک مصرف ہے کہ جو بندہ قیدی ہے، مسلمان ہے، تو کسی کیس کے اندر پھنس گیا، مظلوم ہے، اس پہ کیس ہو گیا، اب ہاں جی تو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بیچارہ خود اگر اس کیس سے باہر نہیں آ سکتا تو یہ غلام ہے۔ آج کل غلام اور لونڈی کو تصور ویسے چونکہ اجتماعی کوئی عالمی معاہدے کی ویسا سسٹم نہیں ہے، کبھی ایسا ہو چونکہ حرام تو نہیں ہے، اس لیے کوئی غلام ہے اور آزادی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے مالک کو پیسے دے کر اس کو آزاد کروایا جائے، اس کی اجازت ہے۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہے اس کو زکوٰۃ دینی، اللہ کے راستے میں جو اللہ کے دین کی خاطر کام کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے تو وہ آتا ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، مجاہد ہے، ہاں جی، تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح جو بچے مدرسہ میں پڑھتے ہیں وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو لہذا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مؤلفہ قلوب کا آیا قرآن کریم کی اس آیت میں، مؤلفہ قلوب سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ابھی مسلمان تو نہیں ہیں لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہیں، اگر ہم ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں تو غالب گمان ہے کہ وہ اپنی اس نصرت کو دیکھ کر، اس تعاون کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی پہلے تو عام گنجائش تھی، لیکن جب اسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ترقیاں عطا فرمائی، مسلمان تعداد بہت زیادہ ہو گئی، پھر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہو گیا حکم، تو لہذا اب یہ عمومی حکم تو نہیں ہے، ہاں کسی خاص جگہ پر کسی خاص فرد کے حق میں اگر علماء مناسب سمجھتے ہیں تو اسی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے زکوٰۃ دی جائے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اسلام کی طرف مائل ہے، تو غیر مسلم ہے، تو کسی خاص فرد کے حق میں ایسی کوئی بات ہو تو وہ ہو سکتی ہے۔ برکت یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے کس کو دینا افضل ہے؟ مصارف سارے ہیں لیکن زکوٰۃ کس کو دینا افضل ہے کہ بندہ زکوٰۃ دے اور بندے کو فائدہ زیادہ ہو، چونکہ آج ہر بندہ تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے، تو زکوٰۃ تو کئی مصارف ہے لیکن کس کو دیں تو فائدہ زیادہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت زیادہ ثواب اور اجر مدارس کے طلباء کو دینے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کے خلاف پراپیگنڈے سازشیں بہت زیادہ ہیں اور دینداروں کی حوصلہ شکنی بہت ہو رہی ہے، اور مدارس ان کے اخراجات لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو دیں گے تو اس سے کئی مصارف کو زکوٰۃ دینے کا ثواب مل جائے گا۔ جس طرح کہ جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہوتے ہیں تو وہ عموماً جو ہے گھر سے دور ہوتے ہیں، خود کماتے نہیں ہوتے، فقراء کی لسٹ میں آتے ہیں، تو اسی طرح کسی کے پاس اکثر کے پاس ویسے کچھ نہیں ہوتا، مسکین کی لسٹ میں بھی آ جاتے ہیں، گھر سے بھی دور ہوتے ہیں، مسافر کی لسٹ میں جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں دین پڑھ رہے ہیں تو ہاں جی تو فی سبیل اللہ کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کئی کہہ لیں کہ شکے ہو جاتی ہیں، یعنی کئی لسٹوں میں شامل ہو جاتے ہیں، فقراء کی لسٹ میں، مساکین کی لسٹ میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کی لسٹ کے اندر، مسافروں کی لسٹ کے اندر۔ تو اس وجہ سے اب اگر مدرسے کے طالب علم کو زکوٰۃ دیں گے تو اس سے گویا کہ کئی حضرات کی نصرت کا، مدد کا ثواب مل جائے گا، ہاں جی، کہ فقیر کی مدد کا ثواب، مسکین کی مدد کا ثواب، مسافر کی مدد کا ثواب،
اور اسی طرح جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے اس کی مدد کا ثواب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کے پھیلنے میں ہم معاون بن جائیں گے مستقبل کے اندر۔ اگر اس بچے کو جس کی ہم نے زکوٰۃ کے پیسے کفالت کی، اگر وہ بچہ دین کا کام کرتا ہے، جتنا آگے دین کا کام کرے گا، ہم نے اگر اس کی کفالت کی ہوگی تو پھر اس کی کفالت میں ہمارا حصہ پڑا ہوگا۔ جب تک وہ دین کا کام کرتا رہے گا، جتنا کام اس کے ذریعے پھیلے گا، اتنا اجر اور ثواب ہمیں بھی ساتھ ملتا رہے گا، اس طرح کہ ہم نے اس کی کفالت کی ہوگی۔ تو لہذا یہ اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ مصارف سارے ہیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ بعض لوگ، یہ وقت کم ہے اس لیے 2-4 مسئلے بڑے ضروری بتانے کے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، جو یتیم ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ بیوہ اور یتیم ہونا کوئی مصرف نہیں ہے۔ ہاں، وہ بیوہ جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ فقیر کی لسٹ میں آ گئی، اب زکوٰۃ دیں اس کو، لگتی ہے، کیوں نہیں لگتی؟ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مسکین کی لسٹ میں آ گئی، زکوٰۃ دیں، بالکل لگتی ہے۔ یتیم ہے، ایسا یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا لیکن اب اس کے بچہ نابالغ ہے، خود کما نہیں سکتا، تو اب جو ہے وہ فقیر کی لسٹ میں آ گیا، زکوٰۃ کا مصرف آپ اس کو دیں۔ وہ مسکین کی لسٹ میں آ گیا، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بیوہ برائے بیوہ، یتیم برائے یتیم، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ بعض بیوائیں ایسی ہیں، خاوند فوت ہو گیا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ گیا، اب وہ بیوہ تو ہے لیکن خود کروڑوں کی مالک ہے، اس کے حصے میں خاوند کی جائیداد سے خود کروڑ روپیہ آ گیا۔ خاوند فوت ہو جائے، مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اب اگر وہ 10 کروڑ چھوڑ گیا، اس کو 4تھا حصہ اس کو ملنا ہے، تو 2.5 کروڑ تو اس کو مل گیا، تو اس کو تو خود مالک بننے کے بعد اس پہ زکوٰۃ خود اپنی فرض ہو جائے گی۔ لہذا بیوہ ہونا مصرف نہیں ہے۔ ایسی بیوہ جس کا خاوند فوت ہو گیا، اب گھر کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ فقیر یا مسکین کی لسٹ میں آتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن ایسی عورت جس کا خاوند بہت زیادہ مال چھوڑ گیا، تو وہ عورت بیوہ تو ہے لیکن وہ ایسی بیوہ نہیں جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب یتیم، اگر یتیم ایسا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے بعد وہ کروڑ روپیہ چھوڑ گیا، اب باپ تو یقیناً فوت ہو گیا، بچہ یتیم ہے، لیکن یہ ایسا یتیم نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اس لیے کہ کروڑ روپے کا وارث یہ باپ کے بعد خود ہی بنا ہے، تو لہذا اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ اس یتیم پہ لگے گی جس کا باپ فوت ہو گیا اور پھر اس بچے کے لیے آپ خود کما نہیں سکتا اور باپ کی جائیداد میں کچھ اس نے چھوڑا نہیں ہے، تو بنیادی ضرورتیں کھانا پینا رہائش پوری نہیں ہو رہی، اس لیے اب اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اس چیز کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے بلکہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا کہ بہت سارے ایسی بیوائیں، ایسے بہت سارے یتیم ایسے ہیں کہ کروڑوں روپے کی جائیداد والدین چھوڑ گئے یا خاوند چھوڑ گیا، وہ لوگوں کو عورتیں خود زکوٰۃ مانگتی پھرتی ہیں، کیوں میں بیوہ ہوں، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے جو مسکین یا فقیر کی لسٹ میں آتی ہے، اس پہ ہے، یتیم ہو یا بیوہ ہو۔ ہاں جی، وہ بعض لوگ جی ہاں جی یتیم بچی ہے شادی کرنی ہے، ہاں جی 5 لاکھ کا فرنیچر بنا دے تم بھائی، تو 300 بندے کی برات آنی ہے، تم بھائی وہ روٹی کا انتظام کر دے۔ یعنی اب کیا یتیم بچی کی شادی ہو رہی ہے، جب یتیم بچی کی شادی ہے 300 بندے کی برات بنانا ضروری ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی اس کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ وہ گھریلو بنیادی گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، فرنیچر بنانے واسطے نہیں ہوتی کہ لاکھاں روپے کا فرنیچر زکوٰۃ دے۔ بعض بچیاں ان کی شادیاں ہوئیں اور یتیم تھیں، جب ان کا سامان اٹھائے گا 3 ٹرک سامان دے گئے، جہڑی بچاری بچیاں کا پیو ہے سی وہ کہتے ساڈا پیو ہی مریا، ساڈا بھی اینا چیز ہوتا، وہ بیچاریاں خواہشیں کرنے لگی، میں دیکھو یتیم کا 3 ٹرک سامان دے گئے، یعنی کہ لوگوں نے زکوٰۃ دے پیسے یہ نہیں بھائی، زکوٰۃ یہ سمجھیں، زکوٰۃ ہماری عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے، یہ دیں گے اس کو جو مستحق ہے۔ اور کس پہ لگتی ہے یہ لگتی ہے گھریلو ضرورت، کھانا پینا رہائش، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ جس کو بھی آپ دیں، آپ دیکھیں بھی اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اگر پوری ہو رہی ہیں وہ مصرف نہیں ہے، اگر یہ ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی تو آپ اس کو دیں، آپ اس کو راشن لے کے دیں یا اس کو نقدی کی صورت میں دیں۔ آپ اس کو مکان کرائے پہ ہے، اب باوجود محنت کوشش کے وہ کرایہ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، آپ مکان کا کرایہ دے دیں، لیکن کھانا پینا رہائش اس میں زکوٰۃ لگتی ہے۔
اس سے ہٹ کر جو اور تصورات لوگوں نے گڑھے ہوئے ہیں نا جی، یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جس طرح کہ میں عرض کروں، ایک دوست مجھے کہنے لگا ہم نے نا برادری بیس پہ ایک اپنی تنظیم بنائی ہے، سوسائٹی بنائی ہے، اور ہم ماہانہ بیس پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو جن جن کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اپنے توجہ کرنا، یہ بات بڑی قابل غور ہے اور دیکھنے کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم جن جن کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ساری اپنی زکوٰۃ اپنی اس تنظیم کو، سوسائٹی کو دیتے ہیں۔ پھر اپنی برادری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، ہم وہ ساری زکوٰۃ اس بندے کو دے دیتے ہیں، وہ جتنے بھی ہو، 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ، اس کو دیتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر لیتا ہے۔ تو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ آئندہ وہ اپنا کاروبار، آئندہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ پہلے ہم سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس ایک بندے کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تاکہ یہ مالی لحاظ سے اسٹرانگ ہو جائے، اس کا کاروبار اپنا ہو جائے، آئندہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے۔ تو اس طرح ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بالکل غلط ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کہ بھائی ہر بندے کا اپنا کاروبار ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھائی اگر میرے پاس پیسے موجود ہیں ذاتی طور پہ تو میں اپنا کاروبار کر لوں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کون سا میرا اپنا کاروبار ہونا ضروری ہے؟ میں دیہڑی مزدوری کر لوں۔ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ غرباء کا حق ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ کھانے پینے رہائش میں لگتا ہے، کھانے پینے رہائش میں، کاروبار کروانے میں نہیں۔ یعنی آپ اس کو اتنا دیں، اگر اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا، اس کی یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کھانا پینا، آپ اتنا دیں کہ اس کا وقتی طور پر گزر بسر چل جائے، وہ اپنی محنت مزدوری کرے اور اپنے نظام کو چلائے مستقبل میں۔ یا تو یہ کہ وہ ہمیشہ ہی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے، زکوٰۃ کے پیسے لیتا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس کو اتنے پیسے دے دو کہ وہ خود سرمایہ دار بن گیا، اب دوسرے غرباء بیچاروں کا حق ہی رہ گیا۔ اب اگلا سال تک کس نے دیکھا ہے جو اس سال بیچارے غرباء جن کو زکوٰۃ نہیں ملی اور ساری اس کو دے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ مال یہ معاشرے کے اندر بکھرتا رہے، چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر نہ رہ جائے۔ یہ حکمت ہے زکوٰۃ کی۔ فرمایا تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے فقراء کو دی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے۔ اگر وہی بات کہ جو زکوٰۃ 15-20 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا وہ اگر ایک بندے کو دے دی تو اس خاندان میں یا اس برادری میں یا اس کے علاوہ اس علاقے میں اور جو بیچارے فقراء تھے ان کا حق تو مر گیا، وہ کہاں سے لیں گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کاروبار کروانا کوئی نہیں مسئلہ کہ جی زکوٰۃ کے پیسے دو تاکہ وہ کاروبار کر لے نا، کاروبار اپنا ہے ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو پھر وہ دیہڑی مزدوری کر لے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پیسے اکٹھے کر کے دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے بعض حضرات ہاں جی اس لیے مانگتے ہیں دوسروں سے کہ ہاں جی وہ میرا گھر بنانے والا جی میرے گھر کے 2 کمرے بنوا دیو، رائے کر دیو۔ اس کے لیے دیکھیں بات سنیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اس کا بنیادی طور پر جب گھر موجود ہے اس میں رہ رہا ہے، اب اس میں لینٹر ڈلوا کے جو ہے نا وہ اگر اس نے مکان بنانے ہیں اور شخصی اس کا معاملہ ہے تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں اس کو؟ بنیادی طور پر آپ اس کی کچھ ہیلپ کر دیں، آپ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنا دیں جس سے اس کا وقتی گزر بسر چل سکے۔ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو جو ہے نا مضبوط کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے اس کو خود اپنی محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے اپنے اسباب اور اپنے وسائل ہوں گے۔ اسلام نے کسی موقع پر غرباء کو کراس نہیں کیا بلکہ ان کا حق رکھا ہے اور اپنا مستقل اس کی نظام بنایا ہے، تو لہذا اس نظام کے تحت زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جن کے گھر میں دیکھیں نا اپنا سونا ہے، اپنی چاندی ہے، وہ کسی اور سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ آج کل کچھ ایسا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو عورتیں جو ہے نا منہ لپیٹ کے چلی جاتی ہیں سرمایہ داروں گھروں کے آگے، اور خود حالانکہ زیور پہنا ہوا ہے، کانٹے پہنے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں ہاں جی، اور زکوٰۃ لینے کے لیے چلی گئی ہے۔ اس میں تو خود اپنی زکوٰۃ فرض ہے، اس سونے کی زکوٰۃ دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ غالباً دیکھا، ان کے پاس غالباً کڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی سونا تھا، فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو بھائی یہ زکوٰۃ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس پہ پاس اپنا سونا زیور ہے تو وہ کسی سے کیوں زکوٰۃ لیتا ہے؟
زکوٰۃ اس کا حق ہے جس کے اپنی گھر کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، کھانا پینا رہائش، اس پہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہوں تو خام خواہ جو مستحق نہیں وہ نہ لے، اس کے لیے وہ آگ ہے، اس کے لیے وہ وبال ہے۔ زکوٰۃ مستحق بندہ لے، غیر مستحق بندے آگے بھاگ بھاگ کے لیں گے تو جو مستقل بندے ہیں سفید پوش ہیں تو جو بھاگ بھاگ کے دوسروں سے آگے اپنا اس طرح مطالبے نہیں کرتے تو لوگوں سے لپٹ کر مال نہیں لیتے، ان کا حق مر جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت اس چیز کو دیکھیں کہ ہم جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں واقعی یہاں پر ضرورت ہے کہ نہیں۔ یہ پیشہ ور مانگت آتے ہیں مانگنے والے لوگ، رمضان شریف میں تو بہت ان کی لائن لگ جاتی ہے، پیشہ ور مانگنے والے۔ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ جس کا کام ہی 12 ماہ 30 دن مانگنا ہے اس کا وہ پیشہ ہے۔ عام بندہ مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے تو وہ 1000 1200 1500 کماتا ہے، وہ مانگنے والا دیہڑی میں اتنا مانگتا ہے کہ 8-10 ہزار روپیہ ایک دن کے اندر مانگتا ہے۔ وہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں مانگنے کی جائے اسلام نے مشکل دی نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ ضرورت مند ہے، اس کے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ اس کو دوسروں سے ہیلپ لینی پڑی، ایک وقتی تقاضا ہے، لے اور دوسرے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن یہ کہ اس کا پیشہ ہو گیا کہ وہ سارا سال یہی کام کرتا ہے، یہی کاروبار ہے اس کا، پھر تو کام سر گیا۔ شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ آپ زکوٰۃ اس کو دیں جس کو آپ جانتے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ جو بندہ اجنبی آپ کے پاس آیا اور اللہ دے واسطے کچھ دو، آپ کو ترس آیا تو آپ ویسے ہی اس کو ہدیہ دے دیں، آپ اس کو عطیہ دے دیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ جس کو آپ نہیں جانتے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں، اگر ایسے بندے کو اپنے زکوٰۃ دے دی، چلنے پھرنے والے کو، پیشہ ور کو، آپ کی زکوٰۃ مشکوک ہو گئی اور وہ اجر اور ثواب جو زکوٰۃ کا ہے وہ نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ اب اپنے جاننے والے کو دے، تحقیق کے بعد دیں جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ خام خواہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، بعض عورتیں ہیں وہ پورا خاندان آتا ہے اور پورا رمضان مانگتا ہے، ہر گھر میں جاتی ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے صبح شام تک جو ہے نا یہ مانگنا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ دیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہاں جی اپنے جو ہے اور جو جاننے ان میں دیکھ کے بھی مستحق لوگ کون ہیں، ان کو گھر جا کر پہنچا کر دیں۔ گھر خام خواہ اپنے گھروں کے آگے رش نہ لگائیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اب انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ عورتیں آئیں ہمارے گھر کے سامنے آ کر جو ہے نا دروازے پر 10 گھنٹے بیٹھیں، پھر ہم 10 گھنٹے بعد جو ہے نا جب کافی رش ہو جائے گا پھر ہم نکلیں گے، پھر 100 روپیہ سب کو جو ہے نا ہم بانٹ دیں گے۔ یہ طریقہ اختیار نہ کریں زکوٰۃ دینے والے بھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں فلاں لوگ مستحق ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، ان کو آپ کے دروازے پر نہ آنا پڑے، آپ خود جا کر ان کے گھر جا کے زکوٰۃ پہنچا کے آئیں۔ یہ سسٹم نہ بنائیں۔ ابھی دیکھیں یہ عجیب معاملہ ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ 2 دن ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں یونین کوسل کے آگے اتنا خواتین کا رش لگا ہے، صبح سے بیچاریاں بوڑھی خواتین ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا مل رہا ہے یہ نہیں پتہ، تو 2 دن ہو گئے بیچاریاں عورتیں جو دھکے کھا رہی ہیں وہاں پر۔ ایک اگر کوئی سسٹم ہے سرکاری یا غیر سرکاری مال دینے کا، غریب کی ہیلپ کا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے پاس علاقائی سطح پر الحمدللہ جس طرح ووٹنگ کی لسٹ ہے تو یہ بھی تو لسٹ ہو سکتی ہے نا کہ ہمارے علاقے میں مستحق لوگ کون ہیں، ان کو ہمارے پاس کیوں آنا پڑے؟ آپ جا کر ان کے گھروں کے اندر جہاں مال پہنچا کر آئیں، اس کو خام خواہ جا کے دروازے پہ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ وہ بیچاریاں عورتیں 2 دن ہو گئے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ سیانی بیچاری عورتیں کھڑی ہیں، اب وہ ایک بندے کی مجبوری اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسے ماحول اور ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ مستحقین کو خود تلاش کریں، ان کے گھروں کے اندر دے کر آئیں، اس سے اجر اور انشاءاللہ ان کا ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ ان کو آپ کے دروازے پہ آ کر آپ کے آگے دستے جو ہے نا وہ احتیاج دراز نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے اس عظیم حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔